بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو اس عمل کے کرنے سے لاکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو کروڑ پتی لاکھ پتی بنا دے گا۔ اگر عمل آپ نے کر لیا جو میں بتانے جا رہا ہوں، عمل یہ دیکھ لیں اور غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات انشاءاللہ تعالی اس عمل کے برکت سے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ لاکھ پتی نہیں بلکہ سب کروڑ پتی ہوں گے۔ اور دوستوں سے گزارش ہے کہ خاص کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ یہ عمل جو یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی میری قسمت میں کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ قسمت ہوتی ہے نہیں قسمت بدلتی ہے، قسمت بدلتی ہے لیکن خود کو کچھ بدلنا پڑتا ہے اور کچھ دعاؤں سے یعنی وظائف سے بدلے پڑتے ہیں۔ یہ جو عمل یہ وظیفہ کرنے والا جتنے اس کے قریبی دوست ہیں، محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے امیر ترین بن جاتا ہے۔ یہ اتنا مؤثر عمل ہے، وہ امیر ہوتا جاتا ہے کہ بس بندہ کچھ نہ کچھ پوچھے اتنا وہ امیر ہو جاتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ عمل اللہ کے فضل سے آج تک ناکام نہیں ہوا۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو بندہ میری ویڈیو اس پر عمل کرے اس کی اجازت لے، اس کے لیے اجازت کے لیے یہ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ ایک کمنٹ کریں، کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ضرور لکھ لیں یا اپنا نام بتا کے لائک کرنا ضروری ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے تو معزز سامعین اکرام یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چلو بتاتا ہوں۔ کیا آپ غنی بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں؟ اگر بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ غنی کون ہونا چاہتا ہے؟ ہونا چاہتے ہیں ہاں جب اللہ تبارک و تعالی جب کوئی چیز آفر کر لیتا ہے، اللہ کی آفر آئی فوراً ہاتھ اٹھانا چاہیے، ایسا دکھانا نہیں چاہیے کہ مجھے ضرورت نہیں۔ فوراً اگر ہاتھ اٹھانے کی بات آئے تو میں غنی بننا چاہتا ہوں تو وہ بندہ ہاتھ اٹھائے تو مجھے ضرورت ہے اللہ مجھے غنی کر دے۔ ایک ہوتا ہے امیر ہونا، ایک ہوتا ہے غنی ہونا۔ غنی مختلف ہے۔ غنی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا لیکن اس مال کی محبت کے بغیر دیا ہے۔ چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو فجر کے نماز کے بعد سے لے کر دن کے ختم ہونے تک 300 مرتبہ یہ وظیفہ کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام پڑھ لے، وہ انشاءاللہ غنی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام 300 دفعہ پڑھ لیں، الملک الملک الملک، اللہ اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اور وہ بھی ہوتا ہے جو فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتا، دن کے 12 بجے کے بعد جو زوال ہوتا ہے
اس زوال کے ٹائم ختم ہونے کے بعد جس نے فجر کے بعد یاد نہ رہے تو اس نے زوال کا ٹائم ختم ہوتے ہی اس کے بعد جو ہی 120 مرتبہ تو جو ایک ایک کر کے پڑھے گا اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کے وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں جسمانی گواہیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کی ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو، ویرانی میں جنگل میں ہو، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین تو انشاءاللہ یہ سینک بائی وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل کے دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے یا آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت سورہ یاسین کے اندر ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کر آیت کو اس بندے کے طرف پھونک دیا جائے اللہ واقعی اس بندے کے آنکھوں کے پردے ڈال دیتا ہے، وہ بندے کے تکلیف کو نہیں پہنچتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہی بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں۔ جو نظر تو اثر کرتی ہے تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کو دم کر دے روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا۔ اکثر بچے ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہو تو پھر اور ہی کچھ بات ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کر 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے، ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ اکرام پر تجربہ کیا ہے۔ ہم نے اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کے وجہ سے، خرچے کے تنگ کے وجہ سے، قرض کے وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دیتی، تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تو معزز سامعین اکرام دفعہ بالآخر درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش کی سورت 7 دفعہ پڑھیں. چھوٹی سورت ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ سورت پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ باتیں رزق میں برکت کی کشادگی کے لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ میں لاکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی بن جائیں تو انشاءاللہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں. ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے.